السلام علیکم ناظرین، لبیک اسلام آفیشیل چینل کی طرف سے تمام دوستوں کو نیا سال مبارک ہو۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا ٹاپک ہے حجر اسود کا دلچسپ واقعہ۔ ناظرین کرام، اپنا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنا ٹاپک۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا، زمین پر اتارا گیا، لکھا یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب چلنے لگے تو انہوں نے وہاں سے حجر اسود کو اٹھا لیا۔ حجر اسود کو بطور موڑے یعنی بیٹھنے کے لیے ایک سیٹ کے طور پر حجر اسود کو بغل میں لے لیا اور زمین پر اتار دیے گئے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جس رات حضرت آدم علیہ السلام کو زمین سے اتارا گیا تو اس رات حضرت آدم علیہ السلام بڑی وحشت محسوس کر رہے تھے، بڑے مایوس تھے اور پوری اس دنیا میں ہو کے عالم میں اکیلے رات کو بیٹھے رہتے تھے اور آپ پر ایک بڑی مایوسی اور وحشت طاری تھی۔ اسی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے دو جواہر یعنی حجر اسود اور دوسرا مقام ابراہیم کے یہ دو پتھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی رات حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اتار دیے۔ جب صبح کی روشنی پھیلی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے یہ دونوں پتھر پڑے ہوئے دیکھے، پہچان گئے کہ یہ تو جنت کے میرے ساتھی ہیں، کہ جنت کے جواہرات میں سے ہیں۔ آپ نے دونوں کو لے کر سینے سے لگا لیا اور ان کو بغل گیر ہو گئے۔ اس سے تسکین حاصل کرنے لگے کہ وہ جب جنت کا ایک سامان لے کر میرے ساتھ آ گیا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں پتھروں کو زمین پر اتارا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب حجر اسود کو لے کر آئے تھے، اصل میں حجر اسود ایک فرشتہ تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آباد کیا تو ایک فرشتے کی نگرانی لگا دی کہ آدم علیہ السلام کی نگرانی کرے۔ وہ ان تمام کی تمام جنتیوں کے لیے ایک مباح ہے، لیکن یہ جو ایک درخت ہے، اس درخت کے کھانے سے ان کو منع کیا گیا، تو تم اس کی نگرانی کرتے رہو کہیں آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل نہ کھائیں۔ چنانچہ یہ فرشتہ جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی نگرانی کرتا رہا، تو حضرت آدم علیہ السلام بھی محتاط رہے اور جنت کے اندر وقت گزرتا رہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکوینی طور پر منظور تھا کہ آدم علیہ السلام پھل کھائیں، پھر جو ہوا وہ ایک تخلیقی نظام تھا۔ اللہ کے ہاں یہ ہونا ہی تھا اور یہ مقدر میں بھی لکھا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے اس فرشتے کو اوجھل کر دیا، یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتہ دائیں بائیں کہیں بھی نظر نہ آیا۔ جب یہ آدم علیہ السلام کو پھل کھانے کا موقع ملا تو انہوں نے آگے بڑھ کر اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی پھل کھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ظاہر ہے ایک خاص قسم کا غضب نازل ہوا کہ یہ تمہیں منع کیا گیا کہ تم نے کیوں کھایا۔ تو اسی وقت ہیبت اور دبدبے کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کی طرف دیکھا۔ جب اسی ہیبت کے عالم میں اس فرشتے کو دیکھا تو وہ فرشتہ خوف سے پتھر بن گیا اور وہ حجر اسود کی شکل کے اندر قائم ہو گیا، اور جس کو حضرت آدم علیہ السلام زمین پر لائے تھے۔ اس کی تائید ایک دوسری صحیح حدیث یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں جب حجر اسود میدان حشر میں آئے گا تو اس کے دو کان ہوں گے اور اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور اس کی زبان ہوگی، باقاعدہ ہاتھ ہوں گے، گویا پورے ہاتھ پیر کے ساتھ یہ میدان حشر کے اندر پہنچے گا۔ اور ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیونکہ حجر اسود اصل میں ایک فرشتہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ انہی اعضاء کے ساتھ ظاہر کریں گے۔
اور وہاں پہنچ کر پھر دنیا کے اندر ان کو بوسہ کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے حق میں بھی گواہیاں دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ حجر اسود واقعی ایک فرشتہ ہے کہ دنیا کے اندر جو لوگ ہیں جو ان کو بوسہ دیتے ہیں اور وہ تختی پر نوٹ ہو جاتا ہے، اس آدمی نے مجھے بوسہ دیا، اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، تو کل روز قیامت وہ اس کی گواہی دے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں مکہ کے اندر حرم میں حجر اسود کے قریب، کعبہ کے قریب ایک عرصہ تک رہا، تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ یہ حجر اسود وہاں سے نکلا اور اس کے دونوں ہاتھ تھے، دونوں پیر تھے، اس کے کان اور پوری انسانی شکل میں نکلتا ہوا دیکھا۔ وہ کافی دور تک ٹہلتا ہوا دوبارہ اپنی جگہ پر قائم ہو گیا اور اسی طرح پتھر کی شکل اختیار کر دی۔ اس روایت سے تائید ہو گئی ہے کہ جو اس بڑے محدث نے نظارہ کر کے بتایا، تو معلوم ہوا کہ جب وہ حجر اسود کو کوئی حج یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو حقیقت میں وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے اور اللہ سے سلام کرتا ہے۔ سلام کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، جیسے خود ایمان والے جب آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے ان دونوں کے الگ ہونے سے پہلے، ان کے مصافحہ الگ ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان دونوں کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو وہاں حجر اسود کو مصافحہ گویا اللہ سے مصافحہ ہے۔ اللہ سے مصافحہ اور گناہ معاف نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ حجر اسود وہ فرشتہ ہے جو ہر بوسہ دینے والے کی تفصیلات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حجر اسود کا سلام اور بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین اکرام، یہ تھا حجر اسود کا دلچسپ واقعہ۔ ناظرین اکرام، آج کا ہمارا ٹاپک اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اگلے ٹاپک پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔